السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ پیسہ آتا ہے اور وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، کہ ہم سکون ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی کو خیر عطا فرمائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور سے احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ رزق میں برکت کیسے آتی ہے اور کون سے اعمال جہاں کی کمائی میں خیر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، لیکن سے زیادہ مال ہونا برکت نہیں کہلاتا۔ کبھی کم مال میں بھی سکون اور خوشی ہوتی ہے، کبھی بہت مال ہونے کے بعد بے چینی رہتی ہے۔ یہی برکت اور بے برکتی کا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف پیسے کا نام نہیں، صحت، وقت، نیک اولاد، اچھے دوست اور سکون اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز میں بھی خیر اور برکت فائدہ رکھے۔ رزق میں برکت کا پہلا ذریعہ تقویٰ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ ان کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف محنت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ رزق میں برکت کا دوسرا اہم ذریعہ حلال کمائی ہے۔ اگر کمائی حلال ہو تو تھوڑا مال بھی انسان کے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حلال رزق کی ترغیب فرمائی اور دھوکہ، جھوٹ اور حرام کمائی سے بچنے کا حکم دیا۔ آج ہم سب کو اس سے یہ سوال کریں کہ کیا ہماری کمائی، ہمارا کاروبار اور ہمارے معاملات اللہ کی رضا کے مطابق ہیں؟ کیونکہ برکت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ رزق میں برکت کا دوسرا اہم ذریعہ نماز کی پابندی ہے۔ جو شخص اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم یہ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق میں برکت کا تیسرا ذریعہ صدقہ ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جو صرف رقم سے نہیں ناپی جا سکتی۔ رزق میں برکت کا چوتھا ذریعہ استغفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت پہنچنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے رزق اور برکت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ رزق میں برکت کا پانچواں اہم ذریعہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والدین کی خدمت صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ۔ جو شخص اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر اور برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق میں برکت کا چھٹا ذریعہ صلہ رحمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پہ یہ پسند ہو اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کریں۔ آج ہم کی نیامی مصروفیات کی وجہ سے عزیز فکر ہوتے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ سے اسلام ہمیں رشتے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رزق میں برکت کا ساتواں ذریعہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر عطا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ۔ اب آئیے ان اعمال کی بات کرتے ہیں جو رزق سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ حرام کمائی، جھوٹ، دھوکہ، ناپ توب، نکمی اور لوگ حقوق مارنا ایسے گناہ ہیں جو رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمائی میں سکون، خیر اور برکت ہو تو ہمیں حلال رزق، تقوی، نماز، صدقہ، استغفار، صلہ رحمی اور شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اکثر اس کی کمی کی شکایت کرتے ہوں لیکن کبھی اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ کیا ہماری کمائی حرام ہے؟ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے احترام کرتے ہیں؟ یاد رکھیں صرف رزق پیسے کا نام نہیں، اصل رزق وہ ہے جس میں سکون ہو، صحت ہو، نیک اولاد ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ بہت سے لوگ کام آمدنی کے باوجود خوش اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں کیونکہ اللہ کے رزق میں برکت ہے اور کچھ لوگ بہت مالدار انسان کی خوش نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سے زیادہ مانگیں اور تو کب تک مانگی جائے۔ آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہمیشہ اللہ رزق مانگیں گے، نماز کو پابندی کریں گے، استغفار کی مانگیں، صدقہ کریں گے، والدین اور رشتہ داروں کی حفاظت ادا کریں گے۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کا پسندیدہ رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام کو باعث محفوظ فرما، ذکر ہم سے کون محبت کرنا۔ آمین۔ یا رسول اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی رزق میں برکت کی انسانی زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔